بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ ہماری مسجد بھر گئی ہے، آہستہ آہستہ تھوڑی محنت آپ اور کریں گے تو پوری بھر جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہر آدمی ایک نیت کرے کہ میں ایک ایک بندے کو اور لاؤں گا، اور جو آئے ہوئے ہیں ان کو بھی بٹھاؤں گا، تو انشاءاللہ جو آپ کی محنت سے بیٹھے گا، جو آپ کی محنت سے آئے گا، زندگی بھر جتنی نیکیاں کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اپنے اعمال کا انسان کو نہیں معلوم کیا بنے گا کل، لیکن آپ کی محنت سے جو دوسرا جڑے گا اس کا ثواب تو آپ کو پکا ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کو نیکی کا کام بتائے گا وہ اسی طرح ہے جس طرح نیکی کرنے والا۔ سورہ ممتحنہ چل رہی ہے، امتحان والی سورت۔ اس کا نام امتحان والی کیوں ہے وہ آیت آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو عرض کروں گا۔ کل ہم یہاں پہنچے تھے، گزشتہ سورت میں آخری آیت آئی تھی لا تجد قوما، نہیں پاؤ گے آپ ایسے لوگوں کو یؤمنوا باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتے ہوں، آخرت کے دن کو مانتے ہوں، یوادون من حاد اللہ، پھر دوستیاں لگائیں ان لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایک دل کے اندر اللہ کی محبت بھی آئے اور پھر اللہ کے دشمنوں کی محبت بھی آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بڑی تفصیل سے عرض کیا کہ اللہ کے دشمنوں کی محبت کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نافرمانوں کے طریقوں کو اپنانا۔ آدمی نہیں سوچ رہا ہے وہ قارون کے جیسے کام کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی، اور کام قارون کے کر رہا ہے، تو جو قارون پر عذاب آیا وہ اس پر کیوں نہیں آئے گا؟ کام کرے وہ نمرود کے جیسے اور کامیابی چاہے حضرت ابراہیم کے جیسی، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نمرود پر عذاب آیا وہ اس پر کیوں نہیں آئے گا؟ قرآن پاک نے سورہ قمر میں اکفارکم خیر من اولئکم، تم ان کافروں کے جیسے کام کرو جو پہلے دنیا میں گزرے ہیں اور پھر سوچو کہ خدا کا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا تم ان سے زیادہ خوبصورت ہو؟ ام لکم براءۃ، یا تمہارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ لکھ دیا گیا ہے کہ بس تم بولتے رہو ہم مسلمان ہیں، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، مکہ والے کہتے تھے ہم تو نبیوں کی ولیوں کی اولاد ہیں، پھر ہمیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ براءۃ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے؟ ایسا نہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مرنے کے بعد رہنا ہے، جنت میں ان کے ساتھ رہنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جیسے کام کرنے، ابراہیم علیہ السلام جیسی کامیابی چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھی بنانا ہے۔ کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، کتنا اچھا نمونہ ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں۔ کیسے کام کیے ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تم بھی کر کے دکھاؤ۔ والذین معہ، اور آپ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم تو صرف امتی ہیں۔ والذین معہ، اور ان لوگوں کے جن کا بہترین نمونہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیا کیا انہوں نے؟ اذ قالوا، یاد کرو جب انہوں نے کہا لقومہم، اپنی قوم سے، انا، بے شک ہم، براء منکم، براء، بڑا تاکیدی لفظ ہے، بے شک ہم بالکل بری ہیں،
کوئی تعلق نہیں ہمارا تمہارا، براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، تمہارے کاموں سے بری ہیں، جو تم کر رہے ہو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدمی ایمان بھی قبول کرے اور پھر نعوذ باللہ اللہ کے دشمنوں کے جیسے کام بھی کرے۔ اللہ کے دشمن کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑتے ہیں، اللہ کے دشمن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ کے دشمن روزے نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے دشمن حج نہیں کرتے ہیں، اللہ کے دشمن اللہ کے نبی کی سنتوں پر نہیں چلتے ہیں، اللہ کے دشمن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں اپناتے ہیں۔ آدمی خدا کے دین کو بھی قبول کرے اور اس کے دشمنوں کے طریقوں پر چلے، فرمایا نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام پورے عراق کے اندر اکیلے ہیں اور مقابلے میں کون ہے؟ پوری نمرودیت ہے، نمرود اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ گزر گیا ہے سورہ بقرہ میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، نہیں دیکھا اس بدبخت کو جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ پڑا تھا ان کے رب کے بارے میں، اور کیوں جھگڑ رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، صرف اس لیے کہ اللہ نے اس کو تھوڑی سی بادشاہی دے دی تھی، اس کے لیے اللہ سے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا تھا، اللہ ہے یا نہیں، میں نعوذ باللہ دنیا کا نظام چلا رہا ہوں یا اللہ چلا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مار دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے، اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بے وقوف ہے، بات سمجھتا نہیں۔ فرمایا ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو ادھر سے چڑھاتا ہے ادھر ڈباتا ہے، اگر تم اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو اس کے سوا کر کے دکھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک مسئلہ اٹھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ بدبخت کہہ دیتا کہ نہیں میں سورج کو ادھر سے چڑھا رہا ہوں، تو ادھر سے چڑھا کر دکھا اپنے رب سے، اگر تیرا رب ہے اس کو بول ادھر سے چڑھا دے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں سوچا، کیوں؟ ان کو معلوم تھا باطل کا یقین کمزور ہوتا ہے اور باطل کو خود یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اور اس کو یقین تھا کہ اگر میں کہوں گا کہ اگر تیرا رب ہے تو ادھر سے چڑھا کر دکھا دے، اس کو ڈر تھا کہ ابراہیم ہاتھ اٹھائیں گے ابھی خدا ادھر سے چڑھا دے گا، نہیں کہہ سکتا تھا ایسا۔ جب اس طرح انسان اٹھتا ہے اور صاف اعلان کرتا ہے کہ خدا کے نافرمانوں کے ساتھ میری کوئی دوستی نہیں ہے، مطلب میں اس کے نافرمانوں کے جیسے کام نہیں کر سکتا ہوں، پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اذ قالوا، یاد کرو جب انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، کتنے ایمان والے تھے؟ قرآن کے ظاہری انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو ان کی اہلیہ تھی حضرت سارہ اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام، فآمن لہ لوط، قرآن پاک نے کہا ان کی وجہ سے لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ہو۔ اذ قالوا، سب کے سب ہمت سے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے کہا لقومہم، اپنی قوم سے، انا بے شک ہم براء، بے شک بری ہیں، منکم تم سے، ومما تعبدون، اور ان ساری ہستیوں سے، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا۔ اللہ اکبر، لوگ ڈرتے تھے، آج کلمہ پڑھنے والے ڈرتے ہیں، ڈرتے تھے یہ بڑی شکتی والا بابا ہے، یہ بڑی طاقت والی ماتا ہے، بیڑا غرق کر دے گی، اگر ذرا سا کچھ ہو گیا فرمایا سب سے بری ہیں، پہاڑ میں جائیں گے، ہم نہیں ڈرتے ان سے۔ اور اللہ تعالیٰ تاریخ کو دہراتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ ایمان لائے، ایک ایک ملاقات اللہ کے حبیب سے ہوتی تھی، بالکل یہی ایمان کی شان پیدا ہوتی تھی۔ مشہور صحابی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ایمان قبول کیا، واپس گئے، بخاری کی روایت ہے، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے لا ازید علیہ ولا انقص، جو آپ سے سنا ہے اس میں ذرا بھی کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ واپس پہنچے، ساری قوم کو جمع کیا، سب سے پہلی جو بات کی
وہ بات ان کے جو بڑے خدا بنائے ہوئے تھے، لات، عزا، حبل، عصاف، نائلہ، ان سب کا نام لے کر کے کہنے لگے یہ کسی کھاتے کے نہیں، بالکل بیکار ہیں، یہ کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں، لعنت ہو ان کے اوپر۔ جیسے یہ کہا لوگوں نے انگلیاں رکھ لی ہوئے، کیا کر رہے ہو؟ زمام بن ثعلبہ بیڑا غرق ہو جائے گا، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور ابھی تم پر طاعون پڑ جائے گی، ابھی پتہ نہیں کیا بیماری لگے گی، تیرے بچے مر جائیں گے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا پتھر پڑ گئے تمہاری عقلوں پر، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ پتھر کسی کا کچھ بگاڑ سکتے؟ لعنت ہو ان کے اوپر، کچھ نہیں کر سکتے یہ۔ اور اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ کہتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ان کے خاندان کا ایک شخص بھی نہیں بچا تھا جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ جب آدمی اس طرح یقین کے ساتھ بات کرتا ہے پھر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی بری ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، اور ان ہستیوں سے بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ بات پوری ہو گئی تھی لیکن اور زیادہ سختی سے کہا کفرنا بکم، ہم نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے ہیں جن کو تم مانتے ہو، سب کا انکار کر دیا۔ کفرنا بکم، ہم نے انکار کر دیا، بکم تمہارا بھی، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کا بھی نہیں مانتے ہیں ان کو۔ بلکہ اتنا نہیں، بدا ظاہر ہو چکی ہے، اب کھل چکی ہے، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم تمہارے درمیان، العداوت والبغضاء، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض۔ قرآن پاک سمجھنا بہت آسان ہے، کاش کہ آدمی کو تڑپ ہو جائے قرآن پاک کے سمجھنے کی۔ تقریباً 40% تو الفاظ وہ ہیں جو ہم آپس میں زبان میں بولتے، عداوت بھی بولتے ہیں، بغض بھی بولتے، یہ سب تو ہمارے الفاظ ہیں۔ بدا بیننا، ہمارے درمیان، بین بھی بولتے ہیں ہم، ہمارے مابین ایسا ہو گیا، ہمارے بیچ میں یہ ہوا، ظاہر ہو چکی ہے ہمارے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، ابدا ہمیشہ کے لیے، کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ کو مان لو، وحدہ، اکیلے مانتے تھے وہ، مانتے تو مکہ کے کافر بھی تھے، مانتا تو ابو جہل بھی تھا، عتبہ اور شیبہ اور ولید بھی مانتا تھا، مگر اکیلا نہیں مانتا تھا۔ کہتا ہے اللہ بھی ہے، غیر اللہ بھی ہے، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ غیر اللہ کو کتنا مانتے تھے؟ کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں، بڑے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے، ابن کثیر نے بھی نقل کیا کہ انہوں نے جو اپنے بتوں کے نام رکھے تھے وہ اللہ کے نام کو مؤنث بنا کر رکھے تھے، یعنی اللہ، اس کے مقابلے میں لات نام رکھ دیا علی، عزیز اللہ کا نام ہے، اس کے مقابلے میں عزا رکھ دیا عزیزی۔ اسی طرح منان اللہ کا نام تھا، اس کے مقابلے میں منات رکھ دیا۔ کہتے چھوٹا، بڑا تو وہ ہے ہی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، بڑے کام نہیں کر سکتے۔ اور چھوٹے کام کیا کرتے تھے؟ کہتے چلو چھوٹی موٹی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی سمندر میں کشتی میں پھنس جائے تو ان کا جو ملا ہوتا تھا وہ بھی کہتا تھا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان آلہتکم لا تغنی ہاہنا شیئا، تمہارے خدا یہاں نہیں کچھ کام کر سکتے، وہ تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، یہ کیا کام آئے گا تمہارے؟ مسئلہ اللہ کو ماننے کا نہیں، وحدہ، اس کے اکیلے کو جب تک تم نہیں مانو گے، میرے اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ باپ کو کہہ رہے ہیں، بھائیوں کو کہہ رہے ہیں، ماں کو کہہ رہے ہیں، پوری برادری کو کہہ رہے ہیں۔ آج ایمان والا کہیں پہنچتا ہے، بس ذرا سی تکلیف آتی ہے، بیوی ناراض ہو گئی، بچے ناراض ہو گئے، تھوڑا سا جی آپ نے تو ٹینشن ہی اٹھا دی، اتنا بھی تھوڑا دیندار ہوتا۔ آج تو لوگوں کی زبان پر ہی لفظ ہے، ایسے کوئی کٹر پنتھی ہم مسلمان تھوڑے ہیں۔ کہتے ہیں پھر کیسے؟ کہتے ہیں کچے کچے ہیں، بس تھوڑے تھوڑے مسلمان ہیں، اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں، کچے مسلمان ہیں۔ مسلمان ایک ہی ہوتا ہے، اس سے نیچے گرتا ہے تو کافر ہوتا ہے، بھائی سیدھی بات ہے۔ جو اکیلے اللہ کو مانے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جو کہ اکیلے کو ہی مانتا، تھوڑا اس کو بھی مانتا، تھوڑا اور کو بھی، تو کافر ہو گیا، پیچھے تو کچھ نہیں بچا۔ کہتے ہیں اتنے کٹر مسلمان ہم تھوڑے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے، اور جو کہے میں نہیں نماز پڑھتا ہوں کافر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں
فرمایا جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے، اور جو کہ میں نہیں پڑھتا ہوں کافر ہو جاتا ہے۔ پھر کیا پیچھے بچ گیا؟ اللہ اکبر! ہمارے اور تمہارے بیچ میں دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وحدہ، اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے۔ ایک بات قرآن پاک نے اس سے نکالی، الا قول ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ، پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ایک ماڈل ہے، اس کے پیچھے چلو، مگر ایک بات نہیں ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ حالانکہ اس بات میں نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام سے کوئی خطا یا گناہ ہوئی نہیں، کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، نہیں، مسئلہ کچھ اور ہے۔ کیا؟ جب کوئی شخص ایمان لا چکا ہے، پھر جو اس کا رشتہ دار کفر کی حالت میں مر گیا، شرک کرتے ہوئے مر گیا، اکیلے خدا کو نہیں مانتا تھا، اس کے ساتھ میں اوروں کو بھی ملاتا تھا، اور نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے مر گیا، آپ کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے مر گیا، کفر پر مر گیا۔ جب کفر پر مرا، اس کے لیے اب دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ابو طالب سے بڑھ کر کون دین کے قریب ہو سکتا ہے؟ اس کا قصیدہ موجود ہے آج بھی، اس نے کہا میں یقین کرتا ہوں میرے بھتیجے کا دین خیر البریہ، کائنات کے سارے دینوں سے اچھا ہے، کہتا تھا اچھا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا آئی لو اسلام، میں اسلام سے محبت کرتا ہوں، ابو طالب بھی کرتا تھا۔ محبت کرنے سے بیڑا پار نہیں ہونے والا، آپ کہیے میں مانتا ہوں اسلام کو، تب بیڑا پار ہوگا، اس طرح نہیں۔ ابو طالب بھی کہتا تھا میرے بھتیجے کا دین سب سے اچھا ہے، کتنا ساتھ دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے کیسے قصیدے لکھے، فرمایا میرے بھتیجے کی وہ شان ہے، کہتا یستسقى الغمام بوجهه الابیض بوجهه الکریم، اس کے منور چہرے کو دیکھ کر کے بادلوں سے بارش برس جاتی ہے۔ ابو طالب کا شعر ہے یہ، کتنا ساتھ دیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرفتار ہوئے شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہے بند، سارے ایمان والے، ابو طالب ساتھ رہا۔ ہے آج کوئی ایسا دوست، دوسرا دوست جائے جیل میں، یہ کہے آپ کے بغیر میں نہیں باہر رہ سکتا ہوں، یار میرے اوپر بھی مرڈر کا کیس چڑھاؤ میں بھی جاؤں گا جیل میں، نہیں کوئی جاتا ہے۔ ابو طالب کیا، مگر ایمان نہیں لائے۔ آئے ہائے، بخاری کی حدیث ہے، یا تو ہم اپنی پوری تاریخ کو دفن کر دیں اور قرآن کا بھی انکار کریں اور حدیث کا بھی انکار کریں تو بات بنے، ورنہ بنے گی نہیں۔ آج بہت سارے بیوقوف ابو طالب کا ایمان ثابت کر لیں، کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ تمام مفسرین سے پوچھا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہا جب ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر کیسے ایمان ثابت کریں گے؟ بخاری کی حدیث ہے، آخری موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو طالب اس وقت میں جان کنی کے عالم میں مبتلا تھے، آخری وقت میں اللہ کے حبیب کو بہت محبت تھی چاچے کے ساتھ۔ ایک عربی شاعر نے کہا آسمان کی آنکھ نے اور زمین کی پشت نے نہ ایسا بھتیجا دیکھا نہ ایسا چاچا دیکھا، ایسی محبت آپس میں، مگر ایمان نصیب نہیں ہوا۔ آپ آخری موقع پر گئے، اس موقع پر ابو جہل بیٹھا تھا اور مکہ کے کچھ سردار بیٹھے تھے، آپ انتظار میں تھے کہ یہ اٹھیں اور میں اپنے چچا سے آخری بات تنہائی میں کہہ دوں، اور چچا ان کی وجہ سے شاید ادھر ادھر مبتلا ہو جائے، لیکن تنہائی میں ہوگا تو میں کہوں گا چپکے سے میرے کان میں بول دو، مگر وہ سمجھ گئے، وہ بھی چوڑے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ آخر آپ مجبور ہوئے، ان کے سامنے آپ نے ان سے کہا چچا جان وہ کہہ دو جو میں آپ سے کہا کرتا تھا، مان لو تنہا اللہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، اگر آپ مان لیں گے اس آخری موڑ پر میں آپ کی شفاعت کروں گا، آپ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، آپ کو لے کر کے جاؤں گا۔ بخاری کی حدیث ہے، ابا انکار کر دیا چاچا نے۔ کب کیا؟ کہا چاچا کہنا چاہتا تھا، لیکن ابو جہل اٹھا، اس نے کہا یا غدرو، او غدار، اس وقت میں تو قومی دھارے سے الگ ہوتا ہے، اس وقت میں تو برادری کا ساتھ چھوڑتا ہے، لعنت ہو ایسی برادریوں پر، یہ تعلقات برادری کے جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے۔ اس نے کہا اس وجہ تو اس موقع پر باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، اے غدار،
بس اس نے کہا آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلا، اس نے کہا علی آبائی بعبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں، عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ اور اس نے کہا اگر مجھے اس قوم کا ڈر نہ ہوتا لَأَقْرَرْتُ عَيْنَيْكَ، میں تیری دونوں آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے آ گئے، آپ کے پیچھے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی آئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ عجیب کہا۔ آدمی جب بھی کوئی کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے تو لوگ اس کو اپنے سے دور کرتے ہیں، اور بڑا آدمی ہو تو اپنے قریب کرتے ہیں۔ اب حضرت علی نے آ کر کے کیا کہا؟ بخاری میں الفاظ موجود ہیں، ان عمک الضال قد مات، آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ یہ نہیں کہا میرا باپ مرا، کہا آپ کا گمراہ چاچا مر گیا۔ اللہ کے حبیب نہیں گئے اس کے جنازے میں، آپ نے فرمایا فواریہ، تو کہیں گاڑ دے اس کو زمین میں، آپ نہیں تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کے دل میں ایک درد تھا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعا کروں، اور آپ نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود حدیث میں فرمایا، جب تک مجھ کو منع نہیں کیا تب تک میں اپنے چاچا کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، جائز نہیں نبی کے لیے نہ ایمان والوں کے لیے کہ شرک کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ دعا نہیں کر سکتے، جب تک زندہ تھا کر سکتے کہ دعا کیا کریں کہ ہدایت پر آ جائے، جب شرک کرتے کرتے مر گیا اب نہیں اس کی بخشش کی دعا کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ایک بات نہیں ہے نمونہ، کیا ہے؟ الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات لأبیہ، اپنے ابا کے لیے جو انہوں نے کہی تھی، کیا بات تھی؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں ضرور بضرور تیرے لیے اللہ سے بخشش مانگتا رہوں گا۔ مگر یہ کہا کب تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب باپ سے جدا ہوئے۔ وہ سورہ مریم میں تفصیل سے ہے، باپ کو دعوت دی، باپ نے سارا کچھ سنا، کہنا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے پھر گیا؟ فرمایا ہاں، تیرے خداؤں کو میں نہیں مانتا ہوں۔ اس نے کہا ارجمنک واہجرنی ملیا، تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، دفع ہو جا، مجھے نظر نہیں آنا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی، آخری سلام قبول کیجئے، جا رہا میں تیرے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ لیکن قرآن پاک نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ باپ تو کفر پر مر گیا، فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب پتہ چلا وہ تو کفر پر مر گیا، ابراہیم علیہ السلام اس سے بری ہو گئے۔ لیکن وہ کہا تھا، فرمایا یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، تم کسی شرک کرتے ہوئے مرنے والے رشتہ دار کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات لأبیہ، جو انہوں نے اپنے ابا سے کہی تھی، لأستغفرن لک، میں ضرور تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا، مگر اس کے ساتھ کیا کہا؟ وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں مالک نہیں ہوں لکا تیرے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من شیء کسی چیز کا۔ مطلب اگر تجھے ہدایت نصیب نہ ہونا ہو، تقدیر میں طے ہو گیا ہو، تو میں بھی تجھے زبردستی مسلمان بنا نہیں سکتا۔ لیکن آپ کہیں گے پھر تو اللہ نے طے کیا تو اس میں قصور کیا ہے اس کا؟ قرآن نے جواب دیا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دے سکتا ہے، کیوں؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اس لیے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کو طلب کرتا ہے۔ عمر قتل کرنے جا رہے ہیں مگر ہدایت کی طلب ہے، ابو طالب ساتھ میں گرفتار ہوتے ہیں مگر ہدایت کی طلب نہیں ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کو طلب کرتا ہے۔ کس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ، وہ وہی جانتا ہے، وہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں میں مالک نہیں ہوں، اور آخری وقت میں دعا کرتے ربنا علیک توکلنا،
ربنا اے ہمارے رب علیک توکلنا تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور تیری طرف ہی ہم متوجہ ہو گئے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیرے پاس ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا مت بنا تو ہم کو فتنتاً آزمائش کا ذریعہ۔ آہا بڑی آزمائش کن کے لیے؟ بیٹا کافر ہو گیا، باپ کافر ہیں، بیوی کافر ہیں، بہن بھائی کافر ہیں، رشتہ دار نافرمان کافر ہیں۔ اب آزمائش آ گئی، اللہ کے دین پر چلوں یا ان کی رعایت کروں؟ یہ تو بڑا امتحان ہے۔ اے خدا تو ہمیں ایسے امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ کیا دعا فرمائی! اولاد نافرمان ہو جائے اور باپ سے عجیب مطالبے کرے، گناہوں کے مطالبے کرے، تو باپ بیچارہ امتحان میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس سے زیادہ کیا کہ کافروں کے ظلم کا شکار ہو جائے آدمی، اور اس قدر وہ ظلم کرے کہ آدمی دین میں کمزور ہو جائے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا، ہمیں کافروں کے لیے امتحان نہ بنا۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ ہم کو مارتے رہیں اور تیری مدد بھی نہ آئے تو کافر سمجھیں کہ مسلمان کا خدا کوئی نہیں۔ یہ جھوٹ بول رہے تھے، اگر یہ سچا دین ہوتا ان کی مدد آ جاتی۔ وہ مدد تو اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے لائق نہیں رہے، لیکن ہماری وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم نے کتنے مارے، مدد ہی نہیں آئی ان کے لیے خدا کی۔ جب مدد نہیں آئی اس کا مطلب یہ دین ہی جھوٹا ہے۔ اے خدا ایسا بھی نہ کرنا۔ ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا مت بنا تو ہم کو فتنۃ آزمائش کا ذریعہ، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، واغفر اور بخشش فرما تو لنا ہمارے لیے، ربنا اے ہمارے رب۔ یہ بار بار اے رب اے رب اے رب یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ انسان کبھی تصور کرے جب کسی سے ہم کوئی چیز زبردستی منواتے ہیں نا، سر دیکھیے نا، سر دیکھیے نا، سر سر، ارے یار ایک مرتبہ بول دیا نا، سر کتنی مرتبہ بولے گا؟ نہیں، جب آدمی کسی سے کوئی چیز لیتا ہے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں ربنا ربنا بار بار اے ہمارے رب اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ یہ دعا یاد کر لے، اللہ کرے ہم کو بھی یاد ہو جائے۔ یہ دعا مانگ، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ یہ دعا ہمیں مجھے اور آپ کو آج خاص طور سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد نافرمان ہو جائے اس امتحان میں مبتلا نہ فرما، نافرمانوں کے بیچ میں پھنس جاؤں اس امتحان میں مبتلا نہ فرما، دین کی وجہ سے ایسی آزمائشیں آنے لگیں کہ پھر مار کھا کھا کر کے کمزور پڑ جاؤں اس امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ مجھ پر ظلم کرنے والے یہ سمجھیں تانا دیں بت کے کافر، مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے خدا ایسا بھی نہ ہو جائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔